اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا ابنی وثمرۃ فؤادی من آذا فقد آذانی من آذانی فقد آذى اللہ۔ سامعین محترم، سب سے پہلے 15 رمضان المبارک ولادت و سعادت سبت اکبر کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصاً بالخصوص شہنشاہ معظم حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے ختمیہ مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس روایت کے راوی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری دختر کے گھر تشریف لائے۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر پڑی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا ھذا ابنی وثمرۃ فؤادی، کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میرے دل کا میوہ ہیں، یعنی میرے دل کی ٹھنڈک ہیں۔ من آذا فقد آذانی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ من آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خداوند متعال کو اذیت دی۔ تو سامعین محترم، یہ ہے عظمت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کہ جس کو اذیت دینا خداوند متعال کے اذیت دینے کے برابر ہے۔ سامعین محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کیا جائے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کو بھی بہت سے زاویوں سے بیان فرمایا ہے۔ کتاب علل الشرائع میں یہ روایت درج ہے۔ امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی میں میرے نانا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک یہودی وہاں آیا اور یہودی نے بہت سے سوال کیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت پر فقط 30 روزے واجب کیوں ہیں، بلکہ اس سے پہلے والی امتوں پر تو اس سے زیادہ تھے؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آدم لما اکل من الشجرۃ بقی فی بطنہ 30 یوما، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ کھایا تھا تو وہ گندم کا دانہ ان کے بطن میں 30 دن تک رہا تھا۔ ففرض اللہ علی ذریتہ 30 یوما الجوع والعطش، تو خداوند متعال نے اس کی ذریت پر 30 دن بھوک اور پیاس کو واجب کر دیا۔ ففرض اللہ ذلک علی امتی، تو بس وہی 30 دن میری امت پر ہی واجب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس یہودی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو روزہ رکھتا ہے اس کو اجر کیا ملے گا؟ تو امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی روزہ رکھتا ہے تو خداوند متعال اسے 7 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ اولھا یذوب الحرام فی جسدہ، ان خصلتوں میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ اگر اس نے مال حرام کھایا ہو تو خداوند متعال اس کے جسم میں سے مال حرام کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ وثانیۃ یقرب من رحمت اللہ، اور دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی رحمت کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ والثالثۃ یکون قد کفر خطیئۃ آدم ابیہ، اور تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ اپنے جد حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا جبران ادا کرتا ہے۔ والرابعۃ یہون اللہ علیہ سکرات الموت، اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ خداوند متعال اس پر سکرات موت یعنی موت کی سختی کو آسان کر دیتا ہے۔ والخامسۃ امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، اور پانچویں خصلت یہ ہے کہ خداوند متعال اسے قیامت کے دن بھوک اور پیاس سے امان دے گا۔ والسادسۃ یؤتیہ اللہ براءۃ من النار، اور چھٹی خصلت یہ ہے کہ خداوند متعال اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ والسابعۃ یطعمہ اللہ من طیبات الجنہ، اور ساتویں خصلت یہ ہے کہ خداوند متعال اسے جنت کی پاکیزہ غذا کھلائے گا۔
تو سامعین محترم، یہ ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو 7 خصلتیں ملتی ہیں۔ ایک اور روایت میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام روزہ دار کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان لکل صائم عند فطورہ دعوۃ مستجابہ، کہ روزہ دار کی افطار کے وقت ہر دعا مستجاب ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لُقْمَةٍ فَكُلْ، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار روزہ کو افطار کرنا چاہے تو پہلا لقمہ اٹھائے تو یہ کہے بسم اللہ اللہم یا واسع المغفرت اغفر لی، کہ اللہ کے نام سے اور اے واسع مغفرت کے مالک اللہ مجھے بخش دے۔ تو سامعین محترم، انہی الفاظ کے ساتھ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات اس دار فانی سے چلے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات عالی و متعالی فرمائے، اور خداوند متعال امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں سے فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔